بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم میں میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جب یزیدی فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا۔ فوج یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جسم یا بیار و مددگار میدان کربلا میں پڑا رہا۔ آسمان و زمین میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا رات ہو گئی ہے۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ محرم کی 10 تاریخ کو ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر چیخے مارتا ہوا زمین پر اتر آیا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، ہائے قیامت آ گئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون میدان کربلا کی زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ وہ خون سے تر جسم کو لے کر مدینہ کی طرف اڑ گیا۔ کبوتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر یہ خبر پہنچائی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تاریخی کتابوں میں ایک واقعہ مستند حوالوں سے درج ہے کہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی تھا۔ اس کی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اچانک اس کی لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ آنکھوں سے اندھی ہو گئی۔ ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو وہ اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا تھا۔ جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس کی لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی بیٹی کو لے کر اس گاؤں سے نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر یہودی ایک باغ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے کام کرتا اور رات کو باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا۔ اس رات وقت پر اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو وہ لڑکی اپنے باپ کی تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی تھی۔ اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں بہت درد تھا۔ اس لڑکی سے رہا نہ گیا۔ وہ اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر کیا اور پرندے کی طرف کیا تو اس کبوتر کے پروں سے خون کا قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ پر پڑ گیا۔ خون کا قطرہ لڑکی کی آنکھ پر پڑا ہی تھا کہ اس لڑکی کی آنکھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ لڑکی کو اپنی دائیں آنکھ سے نظر آنے لگ گیا۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں گرا۔ خون کی برکت سے اس کو دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا تو ایک سفید کبوتر درخت کی شاخوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی نے اس کبوتر کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ خون کے کچھ قطرے اس لڑکی کے جسم پر اور گر گئے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کے جسم کی تمام بیماریاں جڑ سے ہی ختم ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بیماری اسے تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ لڑکی باغ سے باہر نکلی ہی تھی کہ یہودی بھی اس باغ کے قریب آ گیا۔ یہودی سے اپنی بیٹی نہ پہچانی گئی۔ یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اے لڑکی، تو اس باغ میں تنہا کیا کر رہی ہے؟ کچھ نشانیاں بتا کر کہنے لگا کہ آپ نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا مگر اب وہ باغ میں نہیں ہے۔ باپ کی باتیں سن کر لڑکی نے روتے ہوئے کہا، بابا جان، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ بیٹی کو ٹھیک دیکھ کر باپ بہت خوش ہوا۔ یہودی نے اپنے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کس طرح ٹھیک ہو گئی؟ لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کو سنا دیا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو بھی اس درخت کے نیچے لے گئی۔ کبوتر ابھی بھی وہاں بیٹھا رو رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا، اے پرندے، تیری اس درد بھری آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تیرا جسم خون سے تر کیوں ہے؟ یہ خون کس کا ہے جس کی اتنی برکت ہے، جس خون کی برکت سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو گویائی عطا فرمائی۔ کبوتر نے یہودی کو جواب دیا کہ میرا جسم جس مبارک خون سے تر ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک خون ہے۔ یہودی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نواسے حق پر ہیں۔ اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون میں اتنی برکت نہ ہوتی، میری بیٹی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اور یہودیوں کو بھی اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ جب بھی کوئی اس سے اسلام قبول کرنے کی وجہ دریافت کرتا تو یہودی ان کو سارا قصہ سنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیکی کی بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔